نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کچھ دیر کے بعد مجلس کے اندر ایک شخص آنے والا ہے، اسے غور سے دیکھنا، وہ جنتی ہوگا۔ تو ایک شخص آیا، وہ عرابی تھا، دیہات کا رہنے والا شخص تھا وہ۔ تو اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اپنی بغل کے نیچے جوتے دبائے ہوئے تھے، اور وہ وضو کر کے آیا تھا، اور اس کے وضو کا پانی اس کے جسم پہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ایک صحابہ اکرام سے، کیا میرے صحابہ، مجلس میں ایک شخص آنے والا ہے، غور سے دیکھنا اسے، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام دیکھتے رہے۔ جب مجلس کے اندر وہ شخص آیا تو وہ کل والا ہی شخص تھا۔ تیسرا دن آیا، اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجلس کے اندر ایک شخص آنے والا ہے، غور سے دیکھنا، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ یعنی 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی آدمی کے بارے میں جنت کی خوشخبری سناتے رہے، ایک ہی آدمی کے بارے میں کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا کہ جس صحابی کے لیے سرکار نے ایک بار نہیں 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، اور جس کے بارے میں سرکار نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، بتائیں نا کوئی شک ہو سکتا ہے اس کے جنتی ہونے میں؟ یعنی دنیا کے اندر ہی اس کے جنتی ہونے کی سرکار نے بشارت دے دی۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں اس شخص کے گھر میں گزاری، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک شخص کو 3 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری، اس کے گھر پہ رہ کے گزاری، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سا اس کا ممتاز عمل ہے، انوکھا عمل ہے، نرالا عمل ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 راتیں 3 دن جب میں نے اس کے ساتھ گزارے تو مجھے اس کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، روٹین کے معاملات تھے سارے، نماز پڑھتا تھا وہ، کوئی رات کو وہ لمبی چوڑی نفلی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد میں نے اسے اجازت چاہی اور میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے پاس 3 دن 3 راتیں کیوں ٹھہرا ہوں، بتایا کہ تجھے اللہ کے رسول نے 3 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو میں اس لیے تمہارے ساتھ رہا ہوں، تمہارے گھر پر رہا ہوں کہ مجھے تمہارا کوئی انوکھا عمل نظر آئے تاکہ میں بھی وہ کروں اور میں بھی جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، تمہارے اندر کوئی ایسا عمل ہے تو مجھے بتا دو کہ وہ عمل میں بھی کر لوں اور میں بھی جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میں کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے جانے لگے۔ جب آپ وہاں سے چل پڑے تو صحابی نے پیچھے سے آواز دی، آواز دے کے بلایا کہ عبداللہ ابن عمر، مجھے ایک عمل یاد آ رہا ہے، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس عمل کی بنیاد پر مجھے جنت کی خوشخبری سنائی ہو سکتا ہے، میرا گمان ہے کہ شاید وہ یہ عمل ہو۔ تو پوچھا وہ کیا عمل ہے بتاؤ؟ تو اس نے بتایا، اس صحابی نے، اب عمل سنیں عمل کیا ہے۔ اس صحابی نے بتایا کہ اس پورے مدینہ شریف کی بستی کے اندر سب لوگ جتنے بھی مدینہ شریف کی بستی میں رہتے ہیں، ان سب کے لیے میرا سینہ صاف ہے، میرے سینے کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہو کہ میرا سینہ سب کے لیے صاف ہے۔
میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، عناد نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔